لالچ، اب میں تمہارے لیے دنیا کی ساری دولت لے آیا ہوں، کیا تم خوش ہو؟ نہیں، مجھے اور چاہیے، اور اس زندگی کا بنیادی مقصد اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ اس مقصد کے لیے پوری تاریخ میں کئی عظیم انسان زندہ رہے جنہوں نے اپنی بہادری، سخاوت، عقل، عزم اور رحم کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ ایسا ہی ایک انسان جس نے شہروں اور دلوں کو یکساں فتح کیا، وہ فاتح یروشلم سلطان یوسف صلاح الدین تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سلطان کی سخاوت کو دیکھیں گے اور کیسے ہم اسے بہتر انسان بننے کے لیے اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں۔ بہاء الدین، جنہیں سلطان نے فوج کا قاضی اور یروشلم کا حاکم مقرر کیا تھا، ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی موت کے وقت وہ سلطان جس نے مصر، شام، فلسطین اور یمن پر حکومت کی، اپنے خزانے میں صرف 47 نصری درہم اور ایک طائرانہ سونے کا ٹکڑا چھوڑ کر گیا۔ ایک دفعہ یروشلم میں دماسکس کے لیے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے بڑی تعداد میں سفیروں کا استقبال کیا۔ اس وقت خزانے میں اتنی رقم نہیں تھی کہ سفیروں کو تحائف دے سکیں، لہذا انہوں نے اپنی ایک زمین بیت المال کو فروخت کر دی اور اس کی قیمت سفیروں میں تقسیم کر دی۔ جب وہ تنگدستی میں تھے تب بھی وہ اسی طرح فراخ دلی سے دیتے تھے جیسے وہ خوشحالی کے وقت میں دیا کرتے تھے۔ ان کے خزانچی کچھ رقم کو ان سے ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے تاکہ غیر متوقع حالات کے لیے کچھ بچت رہے۔ اچھا، ہمیں اور بتائیں۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں سے اپنے ہاتھ نہیں روکتے تھے جنہیں وہ پہلے ہی دے چکے ہوں۔ ہر بار پہلی بار کی طرح ہی خوشی کے ساتھ دیتے تھے۔ یہ بات اتنی مشہور تھی کہ لوگ ہمیشہ ان سے پیسے حاصل کرنے اور ان کا فائدہ اٹھانے کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ شاید ان کی سخاوت کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یروشلم فتح کیا تو عیسائیوں کے ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ طے پایا کہ عیسائیوں کی آزادی کی قیمت رہائشی عیسائی مرد کے لیے 10 دینار، عورت کے لیے 5 دینار اور بچے کے لیے 1 دینار کا تاوان ہے۔ عیسائیوں کے کمانڈر بالیان نے 7000 افراد کی آزادی کے لیے 30,000 دینار کی ایک مشترکہ رقم ادا کرنے کا اتفاق کیا اور باقی 13,000 کو اپنا تاوان خود سنبھالنا تھا، جبکہ مشہور عیسائی شاہی افراد جیسے کہ ہیراکلیس نے شہر بغیر کسی کو آزاد کرائے اپنی سونے اور رقم سے بھری ہوئے گاڑیوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ صلاح الدین نے خود غریب عیسائیوں کے لیے ادائیگی کی اور اپنی مالیات سے تمام بزرگ مرد اور عورتوں کو آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ دولت کی غلامی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ دولت کا بے حد جمع کرنا اور بے حد فضول خرچ کر کے اپنے آپ کو غربت میں مبتلا کر لینا دونوں ہی غلط ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں متوازن سکھاتا ہے۔ جن کے پاس کم ہے وہ اللہ پر یقین کر کے حلال رزق کی تلاش کرتے رہیں، اور جن کے پاس زیادہ ہے وہ زکوٰۃ دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔